نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 20 جس میں آیت نمبر 164 سے لے کے 167 تک کی آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح طرح بیان کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی سب چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو نہیں بنا سکتا، اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کسی بت نے، دیوتا نے یا کسی اور مخلوق نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اور ایسے کام بتلائے ہیں اس پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ نہ وہ فرشتے کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کاموں کو نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ فرشتے بھی جو کام کرتے ہیں یا انسان جو کام کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہے۔ جو فرمان بردار لوگ ہیں اور جو فرمان بردار مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، یعنی یہ جو زمین اور آسمان اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس کو پیدا نہیں کر سکتا، نہ کسی نے بنائے ہیں، یہ صرف اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں
واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، جیسے کہ اب گرمیاں ہیں اور اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے پورا دن ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ایک خاص مقدار تک سب سے بڑا دن آ جائے گا، جس کو بڑا دن بھی پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یعنی پھر شروع ہو جاتا ہے، وہ دن چھوٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور رات بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور سردیاں آتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے اس کو ایک تدبیر کے ساتھ اس کو سب کو بنایا ہے اور چلایا ہے، اور یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ پھر اللہ پاک کی جب مرضی ہوگی، جس وقت اللہ کا حکم ہوگا، تو اس سب کائنات کو ختم کر دیں گے، سب چیزوں کو ختم کر دیں، اس کے جگہ اور یعنی زمین اور آسمان اور یہ چیزیں بن جائیں گی۔ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ پاک تیسری چیز جو فرماتے ہیں، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور کشتیوں میں جو کہ لے کر چلتی ہیں دریا میں، بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، لوگوں کے کام کی چیزیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ باہری راستے جو ہیں، یعنی زمین میں جو زیادہ کاروبار ہوتا ہے آج کل کے ماڈرن دور میں بھی، تو وہ زیادہ تر سمندروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک، یعنی بڑے بڑے جہاز، وہیکل جہاز ہیں، اور اس میں بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں، ذخیرے آتے ہیں، اور پھر اس میں یعنی ٹرکوں کے ٹرک اور ریل گاڑیاں وہ بر کے ملکوں کے کونے کونے میں وہ پہنچاتے ہیں، جہاں جہاں پر رسد ہوتی ہے، اور جہاں پر پھر ٹرانسپورٹ نہیں جاتی تو پھر گھوڑے اور خچر وغیرہ کے ذریعے وہ پہاڑوں میں اس کو پہنچاتے ہیں، ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پہنچاتے ہیں اس جدید دور میں، اور جہازوں کے ذریعے بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بڑی تجارت جو ہے وہ سمندروں کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس میں جو منافع رکھے ہیں سمندر میں، وہ سب سے بہت زیادہ ہے۔ کتنے لوگوں کا کاروبار ہے اس میں، مچھلیاں ہیں، ہر قسم کی یعنی مخلوقات اس میں اللہ پاک کی ہے، تو اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، دنیا کے بہت زیادہ انسانوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک ایک اور قدرت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، اور پانی میں جس کو اتارا اللہ پاک نے آسمان سے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ جب بارشیں بند ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ قحط سالی اس کو کہتے ہیں، کہ قحط آ جاتا ہے، یعنی بالکل سبزہ ختم ہو جاتا ہے، اور جانوروں کے کھانے کے لیے بھی کوئی گھاس وغیرہ نہیں ملتا، اور انسانوں کے لیے بھی یہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں ملتی۔ اور ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ چلو یہ نہری علاقوں میں تو پانی ہوتا ہے، تو یہ ایک دفعہ بہت زیادہ بارشیں کم ہوئی تھی، تو وہ جو چشمے تھے اور دریا تھے وہ بھی خشک ہونے لگے تھے، اور اس طرح پانی نہیں آ رہا تھا جس طرح کہ عام گرمیوں میں، یعنی صحیح جب بارشیں ہوتی ہیں اور سلسلہ چلتا ہے اس طرح سے پانی اس میں نہیں آتا تھا، یعنی زمینوں کے لیے وہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ یعنی زمین کا پانی ہم دیتے، اس میں ایک کیڑا ہے جو وہ بارش کے پانی سے ہی وہ مر جاتا ہے، ورنہ تو اس میں ہم نے کتنی ہی دوائیاں ڈال دی، وہ کیڑا یعنی وہ ختم نہیں ہوتا اس فصل سے۔ اس نے ایک فصل کی طرف اشارہ کیا تھا، اس نے نام لیا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ ایک قسم کا کیڑا ہے کہ وہ صرف بارش کے پانی سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس نے میرے نالج میں اضافہ کیا تھا۔ میرے چچا تھے، اللہ پاک ان کو بخشے، وفات پا چکے ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا تھا۔ تو اس کے یعنی یہ جب بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو وہ زمین خشک ہو جاتا ہے،
پھر اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے اس میں پھر سبزہ اگتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، بالکل گرد و غبار اڑتا رہتا ہے، وہ اللہ پاک اس میں سے پھوٹ کے نکال لیتے ہیں، یعنی اگ جاتے ہیں اس میں سے۔ اور حالانکہ بارش سے پہلے گرد و غبار اڑتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی سبزہ بھی یعنی اگے گا۔ تو یہ مرنا ہے اس کے لیے کہ یعنی بارشیں بند ہوتی ہے تو یہ ایک قسم کی زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ تمہیں بھی اے انسانوں اور جنوں جو مر جاتے ہو، یہ مت کہو کہ پھر ہمارے لیے زندگی نہیں ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، میں یہ جو سبزے وغیرہ کو زندہ کر دیتا ہوں، زمین مردہ زمین سے اس کو نکال لیتا ہوں، تم سب کو اس زمین سے پیدا کریں گے۔ اور پھر اللہ پاک ایک اور قدرت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو اور کوئی انسان اور مخلوق نہیں کر سکتا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یعنی دنیا میں کتنے قسم اقسام کے جانور ہیں، یعنی کوئی گن نہیں سکتا، اور انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہاں سے یہ تو ایسے سائنسدانوں نے ایک ابتدائی وہ اس طرح ہوا، دھماکہ ہوا، اور پھر اس میں سے یہ پیدا ہوا، اور پھر انسان کا اس طرح وہ بندر سے وہ جوڑ دیتے ہیں۔ تو بندر کو کس نے بنایا؟ اور پھر یہ اتنے زیادہ وہ بندر تو ابھی تک بندر ہی ہے، ان کی نہ تو دم ختم ہوئی ہے اور نہ ان کے بال ختم ہو گئے ہیں۔ یہ انہوں نے انسانوں کے ساتھ اس طرح کر دیا۔ یہ ایسے ہی انہوں نے عقلی یعنی بنانے کے لیے، حالانکہ یہ اللہ کا قدرت ہے کہ اللہ نے کن فیکون سے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اس پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ ان سائنسدانوں کے کاموں میں کیوں آئیں کہ وہ ایسے بس ایک وہ پورا ایک ڈیٹیل بنا دیتے ہیں کہ اس طرح ہوتا رہا ہے اور یہ انسان اس طرح یہ سب غلط ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ سب پھیلا دیے، اور ہر قسم کی مخلوقوں کو اللہ پاک نے بڑھایا، اور جن کو اللہ پاک نے ختم کرنا چاہا، جس طرح کے ڈائنوسار وغیرہ ایک وقت میں یعنی اس زمین پر تھے، اللہ پاک نے ختم کر دیے، وہ بالکل ابھی نہیں نابود ہے، نہیں ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بناتا ہے، اس کو لے آتا ہے، جس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے بدلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ، اور بادل میں جو کہ تابعدار ہے اس کے حکم کا، بین السماء والارض، درمیان آسمان و زمین کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہواؤں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمندروں سے، دریاؤں سے، جھیلوں سے پانی اٹھا کر وہ خلا میں بھیجتے ہیں، اور آسمان اور زمین کے درمیان میں وہ چلتے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ ابھی بارش ہونے والی ہے، لیکن وہاں بارش اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہ بارش نہیں ہوتی، تو وہ بادل چلتے رہتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستے رہتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ بادل ہوتے بھی نہیں ہیں، وہ اچانک آ جاتے ہیں، وہ برس بھی جاتے ہیں، اور پھر آسمان صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی قدرتیں ہیں، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ پاک نے آخر آیات میں یہ فرمایا ہے، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو عقل والے ہیں، غور و فکر والے ہیں، تو وہ تو اس میں سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، نہ بتوں کی، نہ کسی مخلوق کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ یہ سب نظام اللہ ہی چلا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ نہ کسی نے ان کو پیدا کیا ہے اور نہ چلا سکتے ہیں اور نہ ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی یعنی قدرتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بارے میں کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ وہ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادًا، جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو، یعنی اللہ کے شریک بناتے ہیں، بتوں کو یا کسی قسم کی مخلوق کو لے لیں جو اللہ کے برابر کرتے ہیں۔
یا وہ ان سے یہ واسطہ رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے کام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسا محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے، یعنی اللہ سے محبت کا جو حق ہے وہ انہوں نے ان چیزوں کو دی ہے، غیر اللہ کو دی ہے، اللہ کے علاوہ بتوں کو اور مخلوقات کو دی ہے، لہٰذا وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ کا اس سوال سے یہ مقصد ہے کہ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، سب مخلوقات کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، تو کس بات پہ پھر ان سے محبت، یعنی اللہ سے زیادہ محبت ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، اس سے زیادہ تر ہے محبت ان کو اللہ سے، یعنی وہ اللہ کی محبت میں ان سے بھی زیادہ ہے۔ جو صحیح العقیدہ ایمان والے ہیں، جس طرح صحابہ تھے، تو وہ اللہ کے نام پر مر مٹنے والے تھے اور انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور ساری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اور اپنی جانوں اور سروں کو ہتھیلیوں میں رکھ کر سارے دنیا میں وہ چلے گئے، اور ان کی اس کی پرواہ نہیں تھی کہ میں خراب ہو رہا ہوں، میرے اولاد اور بال و جان خراب ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے لیے انہوں نے ایسے قربانیاں دی کہ وہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم لوگ، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس وقت کہ جب دیکھیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ قوت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی جب یہ پکڑے جائیں گے اور ان پر یعنی آخری وقت آئے گا اور فرشتہ موت کا ان کے پاس حاضر ہو جائے گا، تو ان کو ساری صورتحال واضح ہو جائے گی، تو پھر یہ افسوس کریں گے اور ان کو حالت معلوم ان ظالموں کو ہو جائے گی جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کی ہوگی۔ ان کو اپنا ظلم ظاہر ہو جائے گا کہ میں نے یہ بہت غلط کام کیا ہے دنیا میں، لہٰذا اس وقت وہ افسوس کرے گا، جس طرح کہ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا، جبکہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی انہوں نے، من الذین اتبعوا، ان سے جو ان کے پیروکار ہوئے تھے، ورعوا العذاب، اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علاقے، یعنی ان کے درمیان سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ موت میں تو بس وہ پھر کوئی چیز کام نہیں آتی اللہ کے علاوہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان کو یعنی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو ان کو حقیقت کھل جاتی ہے، لیکن اس وقت پھر یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو پھر یہ دل میں افسوس اور ارمان کریں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے یہ پیروکار کیا اچھا ہوتا، لو ان لنا کرتن، کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا مل جاتا، یعنی ایک دفعہ، فنتبرأ منہم، پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ یعنی جب یہ دیکھ لیں گے کہ یار وہ تو اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنا ہی کچھ یعنی سب کچھ اندھیرا نظر آ رہا ہے، وہ ہمیں کیا بچائیں گے، تو یہ آنسو میں یعنی امید کریں گے کہ ہم پھر دنیا میں جائیں تو ہم بھی ان کے پیچھے نہیں لگیں گے، پھر ان کی بات نہیں مانیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، تو اسی طرح دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے اعمال حسرات علیہم، حسرت دلانے کے لیے۔ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر واضح کر دیں گے، اس لیے کہ یہ حسرت اور افسوس تو کریں گے اپنی اس حرکتوں پر جو دنیا میں انہوں نے کی ہے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، لیکن یہ حسرت
اور یہ افسوس ان کو وہ ہرگز نکلنے والے نہیں، یعنی دوزخ سے اس افسوس اور کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے ذریعے وہ جہنم سے خلاصی ان کو نہیں ملے گی۔ لہٰذا سب سے پہلے دنیا میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف عبادت کرنی چاہیے اور اس کی فرمان برداری کرنی چاہیے، اور انہوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے اس کے سنتوں پر اس کا مکمل اتباع کرنا چاہیے، اور جو اللہ نے کلام بھیجا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، ان کے احادیث پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا پرستی اور یہ سب کچھ رہ جائے گا، لہٰذا کچھ بھی آخرت میں کام نہیں آئے گا بجز اس کے جو اخلاص اللہ کے لیے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔